کریں گے میں نے اس کی بھی بخشش فرما دی۔ وقوف عرفات میں صرف حاجی خود نہیں بخشا جاتا بلکہ جس جس کے لیے دعا کرتا ہے، مولا میرا فلاں دوست تھا، وہ میرے سے ملنے آیا تھا، اس نے مجھے دعا کے لیے کہا تھا، اس کا نام لکھا ہوا ہے، اب اس کا نام لے کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے۔ اگرچہ رب جانتا ہے، دلوں کے احوال سے بھی باخبر ہے، لیکن یہ حق ادا کرتے ہوئے نام لے کر کہتا ہے فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، مولا ان سب کی بخشش فرما دے۔ وقوف عرفات وہ جگہ ہے، یہ دن وہ مقام ہے، یہ ایمان والوں کے لیے عید کا دن ہوتا ہے، خوشی کا دن ہوتا ہے، اور اس دن عیدی رب کائنات کی بارگاہ سے مل رہی ہوتی ہے، اور رب کائنات عیدی میں بندوں کو بخشش عطا فرما رہا ہوتا ہے۔ بس بندے اپنے ہلکے سے منہ سے اپنے رب کی بارگاہ میں جب التجا کرتے ہیں، رب کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، نہ صرف اس کو بخش دیا جاتا ہے، فرمایا جس کے لیے مانگے گا اگرچہ وہ ہزاروں افراد ہی کیوں نہ ہو، رب کائنات سب کی بخشش فرما دیتا ہے۔ ہم تو التجا کریں گے کہ یہ ہم سب کا نام لے لے کر وقوف عرفات میں اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی دعائیں کریں۔ ہم سب گناہگار ہیں، خطائیں انسان سے ہو جاتی ہیں، بتقاضۂ بشریت بندہ گناہ کر بیٹھتا ہے۔ یہ ان کا احسان ہوگا کہ ہمارے لیے دعا کریں، کاش ان کی دعا پر رب ہم سب کی بخشش فرمائے۔ پھر فرمایا کہ رمی جمار جب تم کرتے ہو، شیطان کو کینکریاں مارتے ہو، 10 ذو الحجہ کو جب نماز فجر پڑھ کر اول وقت میں مزدلفہ سے بندہ نکلتا ہے، مزدلفہ کا واجب ادا ہو جاتا ہے، پھر وہاں سے مینا کی طرف پیدل آنا پڑتا ہے۔ مینا آئے، کچھ ریسٹ کرنا ہے تو کیا، ورنہ طلوع آفتاب سے ہی بڑے شیطان کو 7 کینکریاں مارنے کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ جاتے ہی 7 کینکریاں مار لی، غروب سے پہلے پہلے مارنے سنت ہے، 7 کینکریاں مار لی۔ اگلے دن ظہر کی نماز کا جب وقت شروع ہوتا ہے، 11 ذو الحجہ کو ظہر کی نماز کا وقت جب شروع ہوتا ہے، تب سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے۔ 7 کینکریاں چھوٹے کو شیطان کو، 7 درمیان والے کو اور 7 بڑے کو، پھر 12 ذو الحجہ کو اسی ترتیب کے ساتھ تینوں شیطانوں کو 7 کینکریاں، 7 کو 3 سے ضرب دے تو 21 بن جاتی ہیں، 21 کو 21 میں جمع کرے تو یہ 42 بن جاتی ہیں۔ 10 ذو الحجہ کو جو بڑے شیطان کو کینکریاں ماری تھی یہ 7 تھی، جب 42 میں 7 کو پلس کرتے ہیں یہ 49 بن جاتی ہیں۔ رب کے محبوب فرماتے ہیں، اس زبان مبارک سے فرماتے ہیں جس کے بارے میں منبر رسول پہ کھڑے ہو کر میرے مصطفیٰ فرمانے لگے، ما یخرج منہ الا حق، اس زبان مبارک سے حق کے سوا کوئی بات نکلا ہی نہیں کرتی، اور تائید وحی الہی کر رہی ہے۔ رب کائنات کا قرآن فرماتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا محبوب خواہش نفس سے تو کوئی بات کہتا ہی نہیں، جو کہا کرتا ہے وہ وحی الہی ہوا کرتی ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں یہ جو 49 کینکریاں گن کر تم شیطانوں کو 3 دن میں مارتے ہو، ہر کینکری پر رب کائنات تیرا وہ گناہ مٹا دیتا ہے جس نے تجھے دنیا میں ہلاک کر دیا تھا۔ سود خوری ہلاک کرنے والا گناہ ہے، کسی کو قتل کر دینا ہلاک کرنے والا گناہ ہے۔ فرمایا 59 گناہ ایسے تمہارے نامہ اعمال سے دھل جاتے ہیں جو دنیا میں تجھے ہلاک کرنے والے تھے۔ یہ رب کی رحمت ہے کہ تیرے نامہ اعمال سے یہ 49 گناہ بھی رب کائنات مٹا دیتا ہے۔ صرف کینکریوں سے پیاروں کی ادا ہے، ورنہ شیطان تو کسی کو نظر نہیں آیا وہاں۔ یہ پیاروں کی جن کو نظر آیا تھا ان کو ہی نظر آیا تھا، وہاں کچھ نظر نہیں آتا، لیکن ہم وہ ادا کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ رب کو اپنے محبوبوں کی ادا پسند ہے۔ پتا چلا کہ محبوبوں کی جب ادا پسند ہے تو رب کو محبوب کتنے پسند ہوں گے۔ فرمایا کہ قربانی تو ذخیرہ ہے۔ ذخیرہ کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا گندم آ رہی ہے جی، ابھی اکٹھی کر لو، 6 ماہ کے بعد سیل کریں گے۔ کیوں جی؟ اس لیے کہ نفع آئے گا۔ ذخیرہ تب انسان کرتا ہے کہ اس میں اس کو نفع کی لالچ ہوتی ہے۔
ذخیرہ اندوزی بعض دفعہ ناجائز بھی ہوتی ہے اور حلال بھی ہوتی ہے، اس کی الگ الگ صورتیں ہیں۔ فرمایا قربانی بھی ذخیرہ ہے، رب کائنات نے تمہیں اس کا اجر نہیں بیان کیا، کہیں فرمایا اس نیکی پر 100 گنا، اس نیکی پر 700 گنا، اس نیکی پر 1000 گنا، اس نیکی پر کروڑ گنا، کہیں الگ الگ ثواب ہے۔ لیکن فرمایا حج میں قربانی وہ نیکی ہے جس کا ثواب رب کے ذمے ہے، وہ ذخیرہ کر لیا جاتا ہے۔ جب بندہ قیامت کے روز آئے گا تو یہ ذخیرہ اس کو دیا جائے گا، پھر یہ اس روز حسرت کرے گا، کاش کوئی دن ایسا گزرتا ہی نہ جس دن میں نے رب کی بارگاہ میں قربانی ہی نہ دی ہوتی۔ فرمایا یہ ذخیرہ ہے۔ اور جب بال کٹواتے ہو، کبھی بھی آپ حلق کروا لیں، کبھی بال گنے، فان بھائی ہمیں کیا پتا چلے، رب جانتا ہے۔ جتنے بال ہوں گے ہر بال پر نیکی ہے اور ہر بال پر رب گناہ مٹا دیتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اس کے ہاں کوئی کمی ہے ہی نہیں۔ پھر فرمایا جب تم طواف افاضہ کرتے ہو، جس کا وقت 10 ذوالحجہ کی طلوع آفتاب کے بعد شروع ہو جاتا ہے، 10 کو کرنا سنت ہے، 11 کو بھی کر سکتے ہیں، 12 کی غروب آفتاب سے پہلے پہلے کر سکتے ہیں۔ یہ 3 دن رب کائنات نے عطا کر دیے۔ حج کا دوسرا بڑا فرض طواف زیارہ ہے۔ فرمایا تم طواف زیارہ کر رہے ہو، تمہیں نہیں پتا تمہارے پیچھے ایک فرشتہ کھڑا ہوا ہے، ہمیں نہیں پتا لیکن کھڑا ہے، وہ دونوں کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھتا ہے، ہمیں نہیں پتا چلتا لیکن ہم جانتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے، اس لیے کہ فرمان مصطفیٰ نے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں کہتا یہ آپ کہتے تو بات کچھ اور ہوتی، لیکن یہ فرمان مصطفیٰ ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں فرشتہ تمہارے پیچھے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، تم اگرچہ نہیں جانتے، تمہارے کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھ دیتا ہے۔ وہ فرشتہ کہتا ہے جاؤ اپنے گھر مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ، آئندہ گناہ نہ کرنا، پچھلے سارے رب نے معاف کر دیے۔ ایک آخری حدیث مبارکہ، کیونکہ یہ ذوق کی بات ہے، مکہ اور مکرمہ سے جو فضیلتیں اور ان کے جو انعامات اور کرامات رب نے ہمیں دیے ہیں، وہ ایسے ہیں کہ اللہ کی رحمت وہاں جوش میں ہوتی ہے۔ بس بندہ ہے وہ جمع کرتے جائے، جتنے اس سے جمع ہو جائیں، وہاں پر کوئی لمٹ نہیں ہے، جتنے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مکہ سے منا، عرفات، مزدلفہ، پھر منا اور مکہ، 3 دن جو حج کے ہیں، مکہ سے مکہ، مکہ ٹو مکہ، پیدل جائے اور پیدل ہی واپس آئے۔ سبحان اللہ۔ اگرچہ کہ مشکلات ہوتی ہیں، اللہ کرے انہیں ہمت ملے، آمین، اللہ کرے ہمت ہو تو ہمارا مشورہ ہے، نہ ہو تو پھر جان زیادہ عزیز ہوتی ہے، رب ویسے بھی ثواب عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ بہت زیادہ چلنا پڑتا ہے، ہماری عادت نہیں ہوتی، نیچے زخم ہو جاتے ہیں پاؤں میں چل چل کر، جوتے بھی مختلف طرح کے مل رہے ہوتے ہیں، اور بہت سارا خیر نظام ہوتا ہے۔ اللہ سب مشکلات میں آسانیاں پیدا فرمائے، تو یہ تو صبر کے ساتھ ہے، نظام چلتا ہے۔ فرمایا مکہ سے مکہ، مکہ ٹو مکہ، حج کے دنوں میں پیدل جائے، پیدل جائے، ہر قدم پر رب 700 وہ نیکی دیتا ہے جن میں سے ہر نیکی کا اجر وہ ہے جو مکہ مکرمہ میں ملتا ہے۔ منصور بھائی، مکہ میں ایک نیکی 1 لاکھ نیکی، مکہ میں ایک نیکی آج صدیق صاحب 1 لاکھ، 700، 1 لاکھ ضرب 700، ہر قدم پر 7 کروڑ نیکی، ہر قدم پر 7 کروڑ نیکی۔ 1000 قدم ہو، 2000 قدم ہو، وہاں اصل میں قدم ایسے ہوتے ہیں بندہ آہستہ آہستہ چلتا ہے، بزرگوں کی چال آہستہ آہستہ، کیونکہ رش بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ وہ پاؤں میں زخم ہو جائے تو پھر چال اور ذرا ہلکی ہو جاتی۔
जितने कदम ज्यादा बन जाएंगे, हर कदम पर 7 करोड़ नेकियां। ये तो वो है जो मुस्तफा ने बयान की। रब्बे काबा फरमाता है वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, रब चाहे तो इससे भी बढ़ा के अता फरमाए। बस ये है कि बंदे को अपने रब की रहमत से उम्मीद रखनी चाहिए, अल्लाह पर तवक्कुल रखें, अल्लाह पर भरोसा करें। जो ये कहते हैं कि यार असी बड़ियां दुआवां मंगियां ने पर पूरी नहीं हजे हो रही, कोई कमी होगी, कोई कमी होगी, हमारी तरफ से नहीं होती लेकिन अंदर खाते होती है। जब इंसान, ये वो दरबार हैं, वो मकामात हैं, जब इंसान कोशिश हकीकी शुरू करता है ना, तो रब्बे कायनात असबाब खुद पैदा फरमाता है, खुद पैदा फरमाता है। तो ये अल्लाह की तरफ से होती है। बाद रिवायतों में आता है कल बरोज़े क़यामत एक शख्स को खड़ा किया जाएगा, उसका नामा अमाल उसके सामने आएगा, पढ़कर सुनाना शुरू होगा, उसको नजर आएगा मैं नमाजें भी पढ़ता था, हाँ तहज्जुद मिल जाती थी, अवाबीन भी मिल जाती थी, शराब चाश भी पढ़ लिया करता था, मैं नेकी की दावत भी देता था, माँ बाप के साथ उसने सलूक लिखा हुआ है, बड़ों का अदब भी करता था, छोटों पर अरे वो भी लिखा है, मैं तो रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी भी किया करता था, सुनहरी हुरूफ में लिखा हुआ है, बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रहा है। जब भी बात करता था उसने अखलाक से करता था, गाली गलौज कभी नहीं की, धोखा कभी नहीं दिया, झूठ कभी भी नहीं बोला। इतनी सारी बातें पढ़ते हुए अचानक आया हज भी किया हुआ है, ठहर गया, बोला हज तो मौका ही नहीं मिला, हज का मौका ही नहीं मिला। ये सारी बातें समझ में आ रही हैं, लेकिन एक बात है कि हज का मौका तो मिला नहीं था। फरमाया जाएगा बंदे क्या तू हज से मोहब्बत करता था? क्या तेरे दिल के अंदर ये तड़प मौजूद थी? क्या तूने हकीकी कोशिश की थी? कहेगा हकीकी कोशिश भी की थी, दिल से जुस्तजू करता था, लेकिन हर मर्तबा रह जाता था। फरमाया बस तेरी मोहब्बत की वजह से हमने तेरे नामे अमाल में वैसे ही लिख दिया। तो हकीकी मोहब्बत रखें, हकीकी मोहब्बत, रब्बे काबा के यहाँ कोई कमी नहीं। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह करीम हम सब की आज की इस हाज़री को और आपकी हमारे मोहतरम नसीर भाई, इनसे इस मोहब्बत को कि जो हम सब को यहाँ जमा करके लाई है, ये हकीकत में निस्बत की बरकत होती है। अब हरमैन की निस्बत है, जिसको पता चलेगा वो कहेगा यार चलो मैं भी पहुँच जाता हूँ। वक्त तो नहीं है लेकिन अच्छे लम्हात मिल जाएंगे। चलो रब के महबूब का जिक्र होगा, बंदे की दिल जोई हो जाएगी, क्या पता खुश हो जाए, वहाँ मेरा नाम याद रह जाए, वकूफ़ अरफात की मुशक्क़त में वहाँ नाम लेकर कहें कि अकमल भाई की बख्शिश फरमा, आमीन, दोबारे न्यारे हो जाएं। अल्लाह करीम हम सब पर अपना रहम व करम फरमाए, आमीन, बिजाहिन नबी।